7 سال کے دورانیے میں وضو ویسے ہی کرتے تھے جیسے آمنہ کے لال محمد کا، بس وہ حضور کو تکتے، جیسے حضور کرتے ویسے وہ کرتے، ان کا وضو ہو جاتا۔ انہوں نے حضور کو دیکھا اور وضو کیا۔ اب آیت کیوں آئی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آیت ہمارے لیے آئی، ہم کس کو دیکھتے، ہم کس کو دیکھ کے وضو کرتے، آیت ہمارے لیے آئے۔ تو پھر پتہ ہوا کیا؟ اب اس سوال کا جواب آ گیا۔ ہوا یہ کہ 7 سال جس طریقے کے مطابق حضور وضو کرتے رہے، سیرت کا معنی یہی ہے نا، حضور کا طریقہ۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ حضور کا طریقہ۔ تو 7 سال جس طریقے سے حضور وضو کرتے رہے، اس طریقے کو اللہ نے زمین سے اٹھایا اور آسمان سے یہ آیت بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ ڈالا۔ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس وقت بھی صحابہ کرام کی پریشانی طریقہ مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ نے دور کی۔ قیامت تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی طبقہ اگر مسائل اور پریشانیوں سے نکلنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی طریقہ صرف مصطفیٰ کی سیرت ہوگی۔ تو معیار قیامت کے روز سیرت مصطفیٰ ہے۔ تو میزان کا ایک معنی ہے سیرت مصطفیٰ۔ بولے میزان کا ایک معنی کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ۔ یہ ساری باتیں جہاں سے سنا رہا ہوں، بڑی پرانی کتاب ہے، اس کا نام ہے تفسیر روح المعانی، علامہ محمود علوسی کی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک یہ بات ہوگی کہ سیرت کا معنی، یہ میزان سے مراد ہے سیرت۔ بولے میزان سے مراد ہے سیرت۔ آپ قیامت کے روز مطمئن نہیں کر پائیں گے اللہ کو اگر آپ کی اس زندگی میں سیرت نہیں ہے۔ آج یہاں سے اٹھ کے جائیں اور دعائیں دیں، یا پھر تابش صاحب اور دوسرے یا سائم، یہ دونوں بیٹوں کو، ان کے دستار فضیلت سے آپ کو یہ نقطہ پتہ چل گیا۔ آپ اللہ کو مطمئن نہیں کر پائیں گے اگر آپ کی زندگیوں میں سیرت نہیں آقا کی۔ آج یہاں سے اٹھیں اور تہیہ کر لیں کہ مولا زندگی کی اتنی مہلت ضرور دے دے کہ ہم تیرے محبوب کی 63 برس زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ ہر کام کر دیا آپ نے، مکان بنا لی، یہ کہتے رہتے ہیں اللہ اتنی مہلت ضرور دے میں بچوں کے لیے مکان بنا جاؤں، بینک بیلنس۔ وہ مکان ان کے بنا کے جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد لڑیں گے جھگڑیں گے۔ وہ مکان ہے جو اگلا، اس کی بھی کوئی فکر کر لیں۔ اس قبل اس کے کہ اس آپ کا بستر تبدیل ہو جائے، لمحہ لگتا ہے بستر تبدیل ہونے میں۔ کل رات آپ کا بستر اس دنیا میں تھا، ہو سکتا ہے اگلی رات آپ کا بستر قبر میں چلا جائے۔ قبل اس کے کہ آپ کا بستر چینج ہو جائے، آپ اللہ سے یہ مہلت مانگیں کہ مولا اتنی مہلت دے کہ تیرے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ پھر مطالعہ کریں آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کے بابا کی سیرت بتائے گی کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ شام کی منڈیوں میں آقا علیہ السلام نے جا کے جو بزنس کیا، وہ سیرت کا ورق کھل جائے گا کہ تم نے بزنس کیسے کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنا کام خود کرتے، نالین مبارک، جوتا مبارک خود اس کی مرمت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دودھ دھوتے۔ یہ کام آپ کو بتائیں گے کہ مزدوری کیسے کرنی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک ریاست سٹیبلش کی، بطور ریاست مدینہ کے ہیڈ آپ کو سیرت کا ورق کھل جائے گا اور پتہ چلے گا کہ ایک ملک بنتا کیسے ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی 15 سالہ زندگی، 25 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی پڑھیں، یہ سیرت کے اوراق کھل جائیں گے۔ جوانوں کو پتہ چلے گا کہ 20 سال کی عمر میں ہم نے کیا کرنا ہے، 25 سال کی عمر میں کیا کرنا ہے، بلوغت کے بعد والے اعمال کون سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ جوانوں کو موٹیویٹ کرے گا کہ ہم نے اپنی جوانیاں گزارنی کیسے ہیں۔ تاجروں کو موٹیویٹ کرے گا، جو والدین ہیں جن کی صرف بچیاں
انہیں پتا چلے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. عالی زندگی، شادی شدہ زندگی، اس میں مسائل سامنے آ جائے تو ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو سیرت بتائے گی. ہماری زندگی میں جو بگاڑ ہے، ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، رونے روتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی نے رہنمائی نہیں کی کہ زندگی گزارنی کیسے. اور جس نے رہنمائی کرنی تھی، سب سے بڑا سورس وہ ہے ہی سیرت مصطفیٰ ہے. جو پڑھنا نہیں جانتے اپنے بچوں سے کہیں کوئی کتاب لے لیں، کوئی کتاب لے لیں، بڑی بڑی سیرت کی کتابیں، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے ضیاء النبی، اس کو لے لیں. میرے شیخ، میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلالی، آپ کی لکھی ہوئی ہے سیرت الرسول، اس کو لے لیں، 14 جلدوں پہ. پھر اس کے کچھ حصص بھی ہیں، اس کو لے لیں. شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اس کو لے لیں. اور بڑے سیرت نگار ہیں، ان کی کتابوں کو لیں. جو پڑھنا نہیں جانتے اپنے بچوں سے کہیں کہ پڑھیں. سیرت پڑھے بغیر، اس کو فالو کیے بغیر، آپ کہیں گے کہ پیسے سے زندگی میں رونق آ جائے، محال است، محال است، محال است. سیرت کا مطالعہ کریں. نمبر 1، یہ لفظ میزان کا پہلا معنی میں نے بیان کیا ہے کہ میزان سے مراد ہے سیرت مصطفیٰ. بولیں، میزان سے مراد کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ. اور تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ میزان کا دوسرا معنی یہ ہے، میزان کا وہ ہے قرآن کی اتباع. بولیں، قرآن کی اتباع. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے ذکر آیا والکتاب، بعد میں ذکر آیا والمیزان. ایک کتاب، ایک میزان. کتاب سے مراد قرآن اور میزان سے مراد پھر قرآن کی اتباع ہے، قرآن کو پڑھا جائے. اور اگر پہلا معنی اور یہ دوسرا معنی ان کو آپس میں ملائیں پھر بھی بات وہی ہے، وہ یہ کہ ہر سیرت نگار نے حضور کی سیرت پہ پڑھا لکھا. اصل یہ برصغیر کی پہلی کتاب ہے، میرا غالب گمان ہے، غلط بھی بات ہو سکتی ہے، غالب گمان ہے سیرت کی پہلی کتاب ہے شبلی نعمانی کی. اس کے بعد حضور ضیاء الامت کی، حضور شیخ الاسلام کی طرح بڑے لوگوں نے کتابیں، ان کو آپ پڑھیں. ہر سیرت نگار کا ایک اپنا مزاج ہے، مگر ایک سیرت مصطفیٰ کی کتاب اس نے بھی لکھی ہے، اللہ نے بھی لکھی ہے. جو اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کی کتاب لکھی ہے نا، اس کا نام ہے قرآن. بولے کیا نام ہے اس کا؟ قرآن. قرآن قیامت تک مصطفیٰ کی سیرت کو سنبھال کر رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے، ایک الوہی انتظام. یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے قرآن، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہے قرآن حکیم. اب ضروری ہے اگلی بات جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو قرآن، پھر قرآن بھی میزان ہو گیا نا، سیرت قرآن ایک ہی چیز ہو گئی، یہ میزان ہے. اگر یہ میزان ہے تو پھر ضروری ہے اس پر اگر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال تولے جائیں گے چھوٹے کے، بڑے کے، امیر کے، غریب کے، چودھری صاحب کے بھی، راجہ صاحب کے بھی، عباسی، سردار، گوندر، جیمے، وڑائچ، ملک، ہر کے، قریشی، ہر بندے کی، اجمی، عربی، یورپ میں رہنے والے، ہر بندے کی اعمال، مزدور کے، جو کوئی لائر ہے، پروفیسر ہے، ہر بندے کے تولے جائیں گے. اگر ہر بندے کے تولے جائیں گے پھر ضروری ہے اس کے اندر ہر بندے کے حسب حال زندگی گزارنے کا درس موجود ہو. مگر نہ اگر کسی کو بھی استثناء ہے، کوئی وکیل کہتا ہے نہیں میرے کو نہیں تولے جائیں گے، باقی کو تولے جائیں گے، اگر کسی کو استثناء نہیں، سب کے تولے جائیں گے. اگر سب کے تولے جائیں گے، میرے تولے جائیں گے، تو پھر ضروری ہے میرے حسب حال زندگی گزارنے کا سبق اس میں موجود. دکاندار کے تولے جائیں گے تو ضروری ہے دکان کے حسب حال اس کے پروفیشن کے مطابق اس میں زندگی گزارنے کا سبق موجود. زندگیوں میں بگاڑ اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی قرآن نہیں کھولا، اور قبل اس کے کہ آپ کے ختموں پہ کھلے کہ مولا فلاں کو بخش دے، پھر اس کی مرضی ہے بخشے یا نہ بخشے. کوئی آپ کے 500 قرآن سے بخشوا دیں، بولیں
یہ لازم ہے کہ بخش دے، اس کی مرضی، یہ ترلا ہی ہے نا، ترلا منت ہے بھائی تعالیٰ بخش دے۔ مگر ایک بات طے ہے، کنفرم ہے، جس نے جیتے جی خود قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو کم از کم دنیا سے مطمئن جائے گا کہ میں نے اس کے حکم پر عمل کر لیا۔ قبل اس کے کہ آپ کے ختموں پہ کھلے، آپ اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں کھول لیں، اس کی اتباع کریں، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی رشتہ جوڑنا چاہے تو رشتہ یہاں سے جڑے گا۔ سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کا بصری رشتہ قائم ہو گیا، دیکھنے والا۔ اگر کسی نے اس کو دیکھنے والا رشتہ قائم کیا نا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ تو ویسے اس پر بھی افسوس ہی ہے، کئی بادشاہت طبیعتیں ایسی بھی ہیں جن کو پورا سال اس کی زیارت بھی نہیں، ایسے لوگ جن کو قرآن تکنا نصیب نہیں ہوتا۔ صبح اٹھ کے پہلا موبائل چیک کریں گے کہ جو سٹیٹس لگایا تھا کیا حال چال ہے اس کا۔ پہلے ہمارے بزرگ صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے، گھروں سے یہ نغمہ لاہوتی کی آواز ہی جاتی رہی۔ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو صرف دیکھنا ہی نصیب ہو گیا، یہاں سے تعلق بنا ہے۔ جب کسی نے دیکھا تو اس پر فرمایا النظر الی القرآن عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیٹا موبائل بند کرو ایک منٹ، ہاں وہ اس کو جیب میں ڈالو بیٹا، میری بات سنو، اچھے ہیں بیٹا۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی کیا ہے بولے؟ عبادت ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ میں دیکھنے سے 2 قدم آگے بڑھوں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کروں مضبوط تھوڑا، تو پھر آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ پھر پڑھیں گے اس کو۔ جب پڑھیں گے تو وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب پڑھیں گے تو کیونکہ 2 قدم آگے بڑھ گیا نا، رشتہ مضبوط ہو گیا، اس نے بھی اپنی بارگاہ سے اجر کے دروازے کچھ اور کھول دیے۔ فرمایا اب اس وقت صرف دیکھنا عبادت تھا، اب وہ دیکھنے والا اجر تو شامل ہو ہی گیا، اب اس پر اس نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 حرف کے بدلے اب 10 نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے تعلق مضبوط کیا تو اس نے بھی اجر کا دروازہ اور کھول دیا۔ اب آپ چاہیں گے میں اس سے جو تعلق ہے تھوڑا سا 2 قدم اور آگے بڑھ کے دیکھ بھی لیا، اس کا ناظرہ بھی پڑھ لیا، اب اس پر 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ تعلق اور مضبوط کرو، وہ آ جائے گا اس کا حفظ، اس کا حفظ۔ چاہے وہ اب 10 سورتیں پڑھیں آخری، یا 20 پڑھیں، یا 30واں پارہ پڑھیں، یا سورہ ملک پڑھیں، یا سورہ یاسین پڑھیں، یا اس کو پورے کو حفظ کریں، تو آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے۔ یہ آپ 1 قدم اور آگے بڑھ گیا، تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ آپ نے تعلق مضبوط کیا تو اس نے بھی کرم کا دروازہ ایک اور کھول دیا۔ جب آپ حفظ کرتے ہیں تو یہ حدیث میں مبارکہ ہے کہ جس فیملی کا کوئی ایک حافظ بن جائے، اب ان دونوں بچوں کے والدین کے نام آج یہ بات ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آگے، ان کے والدین کے نام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی فیملی کا ایک کوئی حافظ بن گیا تو قیامت کے روز اس حافظ قرآن کی سفارش پر اس کی فیملی کے 7 بندوں کی اللہ بخشش کرے گا۔ یہ حفظ کی برکت ہے، ان کے والدین کے سر پہ نور کے تاج رکھے جائیں گے۔ سابقہ انبیاء ان کے امتی اپنے نبیوں سے پوچھیں گے کہ یہ نبی کون ہے جس کے سر پہ نور کا تاج رکھا گیا ہے؟ وہ کہیں گے نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے امت کے وہ لوگ جو حافظ تھے ان کے والدین کے سروں پہ نور کے تاج رکھے جائیں گے۔ اور پھر یہ جو حافظ ہوں گے انہیں اللہ فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت شروع کر لو، الحمد سے پڑھو اور چلو، چاہے واک کرو یا دوڑو یا کراس کنٹری کرو یا 100 میٹر کی جیسے بھی کرو، دوڑتے جاؤ جیسے بھی،
جہاں جا کے والناس قرآن ختم ہوگا اتنی جنت اللہ اس حافظ قرآن کے نام الاٹ کر. سبحان اللہ.